ایگلز ورلڈ کے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسے کہ اس سے پہلے والے حصے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارے جو ایک نہایت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ ہے، میرے محترم استاد امام داد صاحب، جن کے لائف ہسٹری کو ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، جو چیدہ چیدہ مطلب یعنی اسپیکٹس ہے ان کے زندگی میں، اور جو اہم واقعات رونما ہوئے ہیں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، سوشیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں، اس پہ کافی بات چیت ہم نے کی تقریباً 1 گھنٹے تک۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم نے تھوڑا سا بریک بھی لے لیا اور یہ دوسرا حصہ جاری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے دوام دے دوں، کنٹینیو کروں، میں محترم دیدار خان صاحب اور محترم نادر شاہ صاحب دونوں کا تعلق ملکن سے ہے، اور یہاں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس وقت وہ ہڈن ویلی لیک ریزورٹ کا ہوٹل ہے، اور یہیں پہ انہوں نے ہمیں اسپیس دے دیا ہے، تو ہم ان تمام منتظمین کے مشکور بھی ہیں، اور اس میں جو ہمیں فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں اس حوالے سے ان دونوں حضرات کے بھی ہم ممنون ہیں۔ سر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور اس وقت ہم انڈور ابھی یہ جو نا اپنا گفتگو جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے آؤٹ ڈور تھا، لیک کے آس پاس اس کے قریب ہم بات کر رہے تھے ڈیزاسٹر جو ہوا عطاباد کا، یا جو پرانا نام حریت ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور بالخصوص کہ کس طرح سے جو ہے نا ایشوز سامنے آگے نیچرل ڈیزاسٹر کے ہونے کے بعد، اور اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ تاجکستان سے جو جیولوجسٹ تھے یا ماہر ارضیات تھے ان کا یہاں آنا، اور بالخصوص وہ جو زلزلے کے حوالے سے جو ماہر تھے انہوں نے کس طرح سے آ کے وداؤٹ اینی انسٹرومنٹ جو مطلب انہوں نے بتا بھی دیا کہ کہاں سے کہاں تک جو نا یہ ایریا کٹ جائے گا، اور لوگوں نے شاید اس کو سیریس بھی نہیں لے لیا۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی سر، اور کنٹینیو اگر کرنا چاہیں تو اسی سے آگے، تاکہ پھر ہم پھر اسی پہ بلڈ اپ کر لیتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگرچہ انہوں نے بتا بھی دیا تھا جو بھی مطلب جیولوجسٹ تھے جن کو لایا گیا تھا، ایک کے جو بھی مطلب ریلیٹڈ ایجنسی والے تھے، فوکس کے یا کوئی اور، لیکن ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ رسکی ہے۔ سرکار کے اداروں کو بھی انفارم کیا گیا تھا، ان لوگوں کو بھی، کہ اس طرح سے جو ہے نا آپ کو نکالنا ہوگا، آؤٹ مائگریٹ کرنا ہوگا، وغیرہ یہ ڈیزاسٹر آ سکتا ہے۔ 2001-2 کی بات ہے۔ باہر کے یہ جو بھی مطلب باتیں ہیں، تو آپ اسی ایریا کے ہوتے ہوئے اور سماجی حساب سے اور سیاسی حساب سے چیزوں پہ آپ کی گہری نظر ہے، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں بھی سر اس سے آگے کر آپ بڑی تو مہربانی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اس میں جو ہمیں قریب سے ان لوگوں کے ساتھ یا اس ایریا کے ساتھ جو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، یا ہمیں لوگوں سے ہمیں انفارمیشن ملی، تو وہ یہ تھا کہ تاجکستان کے جو ماہر طبقات الارض ہے اس نے ان کو بتا دیا تھا پیر سے نشان لگا کر وہاں چل کر، تو غریگٹ والے ہمارے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ وہی نیچے گر گیا ہے، باقی پہاڑ گرا نہیں ہے۔ تو اس میں اس نے ان کو بتایا یہ بھی دیا تھا کہ جو کریکس ہیں ان میں پانی نہ چھوڑا جائے، اس ایریا سے ہیبیٹیشن کو خالی کرایا جائے، اس کو بیرن رکھا جائے، لیکن باوجود اس کو اسی طرح رکھا گیا، لوگ اسی طرح وہاں رہے، ان کریکس کے اندر پانی اسی طرح پانی چلا گیا، اور شاید اگر اس کو وہاں سے انسانی آبادی کو ہٹا لیتے تو یہ ڈیزاسٹر ہونے میں شاید وقت لگتا، یا شاید مزید یہ ڈیزاسٹر نہ ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی جانے کی وجہ سے وہ زمین سلپری ہو گئی، اور وہ سلپ مزید کر کے ویلی میں
زمین گر کے سلائڈ ہو کر زمین ویلی کا چلا گیا. اس میں ہمارا خیال یہ ہے کہ حکومت کی بھی ذمہ داری تھی, شاید انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں. اچھا AKDN کے اداروں کی بھی ذمہ داری تھی, انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی نہیں. اور پھر وہاں لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں سے ڈیزاسٹر کے اپروچ سے باہر نکلا جائے. یہ عطاوات کا لینڈ سلائڈ ڈیزاسٹر شاید اپنے نوعیت کا پہلا ڈیزاسٹر تھا جس نے اپنے آنے سے 8-9 سال پہلے انسانیت کو یا حکومت کو یا NGOs کو اپنے آنے کا اطلاع دیا تھا تاکہ وہ اپنا ارینجمنٹ کر سکے. اگر وہ چاہتے تو اس ڈیزاسٹر کے اپروچ سے باہر نکلتے اور وہاں لوگ قریب ہی نہ ہوتے تو انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا اور انسانی پراپرٹیز کو بچایا جا سکتا تھا. ابھی جیل کے اندر لاکھوں نے کروڑوں مالیت کے درخت چلے گئے, تو ان درختوں کو قبل از وقت 8 سال بہت بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. 8 سالوں میں 9 سالوں میں 7 سالوں میں درختوں کو اٹھا کر گلگت مارکیٹ میں سوست مارکیٹ میں یا پنجاب تک لے جا کر سفیدے کے درخت تھے بہترین قسم کے جو عمارتی لکڑی ہو سکتی ہے, تو پنجاب کے مارکیٹ میں لے جا کر بیچا جا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہوا کہ اس وقت کے اداروں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اگر سنجیدگی سے لے لیتے 19 جانیں جو ضائع ہو گئی ان کو بچایا جا سکتا تھا. لوگوں کی جو کروڑوں کی پراپرٹیز ضائع ہو گئی ان کو بچایا جا سکتا تھا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ صرف ششکٹ پائن کا جو جماعت خانہ, اس میں 1.5 کروڑ اس وقت کی مالیت کے جو جماعت خانہ بہترین طریقے سے وہ بنایا گیا تھا, وہ 2 سال بھی استعمال میں نہیں آ سکا اور وہ جیل میں ڈوب کیا. تو اس کو یہ اداروں کی ہم سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کہیں گے, اداروں کی کوتاہی ہے یا اپنے کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کا نہ ہونا یا کاز کے ساتھ ان کا جو جس کام کے لیے ان کی ذمہ داری تھی اس کے ساتھ ان کا وفاداری نہ ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ AKDN کے جو ادارے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سب کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر کہتے یا تو یہ جیل بن رہا ہے ادھر سے کوئی کنسٹرکشن نہ کرے, تو ہم قبل از وقت اس ایریا سے باہر نکلتے, وہاں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. اشکٹ پائن میں انویسٹمنٹ لوگ کرتے گئے. اچھا, اور پھر عطاباد کے اندر لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا تھا. آج بھی عطاباد میں لوگ رہ رہے ہیں اپنے زمینوں میں, اپنے کاشتکاری کر رہے ہیں اسی جگہ پر. تو آج بھی ہم شکریہ ذاتی طور پر اس خاتون لوکل کونسل کے صدر کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے وہاں سے لوگوں کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی. وہ لوکل کونسل کی صدر ایک حلیمہ نام کی صدر کا جو لوکل کونسل ہے, تو اس نے وہاں سے لوگوں ہٹانے کے لیے ان کو پیکیج بڑھا بھی دیا ہے. 141 سرکار کے ایوارڈ لسٹ میں لوگوں کا فیملیز کا لسٹ تھا, تو ان فیملیز کو 151 فیملیز کو AKDN کا پیکیج دے دیا اور مختلف ایریاز میں ان کو اکوموڈیٹ کیا, کہیں مکان بنانے میں کہیں اور کچھ میں ان کو سپورٹ کیا. تو اس خاتون نے بہت اچھا کام کیا. یعنی کہ اس ڈیزاسٹر ہونے کے بعد اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ڈیزاسٹر ہوا تو اس ایریا کو خالی کرنا چاہیے تھا. اب سروے آف پاکستان کا سروے کا رپورٹ بھی میرے پاس ہے. ایک سروے اس سے پہلے ہوا تھا اور ایک سروے اس کے بعد 4 جنوری 2010 میں ڈیزاسٹر ہوا. تو یہ اپریل 2010 کا سروے رپورٹ ہے, وہ بھی میرے پاس شاید ادھر ششکر میں پڑا ہوگا, کسی ٹائم میں بیگ صاحب آپ کو میں وہ دے سکتا ہوں. تو اس رپورٹ کے مطابق اس میں تصویریں لیا ہے سروے آف پاکستان کے ماہرین نے اور وہ پوری بک بنی ہوئی ہے. اس کے مطابق وہاں پر ہیومن انہیبیٹیشن کو انہوں نے
منع کیا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت لوگ وہاں رہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ کیئرلیسنس ہے یا ان کی کرائم نہیں سمجھ سکتے اس حوالے اس کو ہم بلکہ اگر کرائم کہا جائے سے تو وہ لوگ دوبارہ اس میں سفر ہو سکتے ہیں، لوگوں کی دوبارہ جانے جا سکتی ہیں، اور اس میں وہ سروے میں لکھا ہوا ہے کہ دوبارہ یہاں سے گر سکتا ہے، تو اس لیے اس ہیومن ہیبیٹیشن کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا، تو یہ ڈیزاسٹر پھر ہوگا، پھر گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چین کا جو یہ اسٹریٹجک کیچ ہے یہ پھر سفر ہو جائے گی۔ صحیح سے سر ایک تھوڑا سا مطلب ایک فلیور ہمیں دے دیں، اس وقت جب یہ ڈیزاسٹر ہوا آپ کہاں پہ تھے اس وقت؟ ہاں ادھر ہی تھے آپ یا نہیں، اس وقت میں گلگت شہر میں تھا، گلگت شہر میں تھا، چھوٹے بھائی نے مجھے فون کیا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، میں نے کہا میں گلگت شہر میں ہوں، تو پھر وہ 4 جنوری 2010 کو پھر میں تیسرے چوتھے روز میں آ گیا، تو اس وقت ہیلی سروس شروع ہو چکا تھا، میں یہاں آ کر اپنے گاؤں میں نے دیکھا کہ وہ ڈیزاسٹر وہ ڈیبری سے وہ پھیلا ہوا تھا تقریباً 1 کلومیٹر۔ کیا لگا، کیا مطلب آپ کی وہ کیا کہتے ہیں فیلنگ تھی اس وقت؟ ایکچولی کیونکہ اس ٹائپ کی چیز ہم نے پھر زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا، تو ہمیں عجیب لگا کہ یہ انہونی یا ان ایکسپیکٹڈ چیز، غیر متوقع کوئی حالت سامنے آ گئی، اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو خواب سے تو نہیں لگا کہ یہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسا لگا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کے عادی تھے نہیں، یا ہم ہمارے نالج میں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ پورا ایک طرف کا پہاڑ آ کر ویلی میں گرا اور جناب یہ جھیل بن گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ ایگزیکٹ تاریخ مجھے اس کا میں بتا نہیں سکتا، کوئی 1858 کہتا ہے، کوئی اور پتہ نہیں، تو اس میں وہ ادھر سے اس طرف سے دوم کی طرف سے وہ پہاڑ گر گیا تھا، اور وہ غرم ساگر بن گیا، وہ پورا وہ ابھی وہاں پر وہ گاؤں بنا ہوا، سلمان آباد بنا ہوا، تو ہمیشہ، اور اس طرف پانی دوم کی طرف سے دریائے حمزہ نے اپنا راستہ بنایا، اور ویلی وہاں سے ٹنل کے اینڈ میں ادھر سے راستہ جاتا ہے، تو وہ اس طرف وہ مٹی ادھر گئی۔ صحیح سر، اب اگر ہم دیکھیں سر تو اس کے بعد جو ایشوز آ گئے، ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر، تو ایٹ اے ٹائم 2 ڈیزاسٹر آ گئے، اس کے بعد پھر تیسرے ڈیزاسٹر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 2 نیچرل ڈیزاسٹر اور ایک انسانی جو آفت ہے یا ہیومن ڈیزاسٹر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فور ایگزامپل ایک تو وہ ڈیزاسٹر جو ایک دم جہاں مطلب یعنی غریت جو مطلب احتاباد ہے وہ ڈیوسٹیٹ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، جو بھی تھے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، اور بہت سارے مطلب یعنی اینیملز اور پلانٹس وغیرہ، وہ ایک طرف۔ دوسرا جب حمزہ ریور جو ہے نا وہ بلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک تو انٹریکشن کا معاملہ، موبلٹی کا ایشو، وہ تو خود بخود، لیکن گریجول جو ایک ڈیزاسٹر آ گیا، وہ سیکنڈ فیز میں جو ڈیزاسٹر آ گیا کہ آئین آباد، ششکٹ اور لوور گلمرگ سے لے کے اوپر تک یہ پھر ڈیزاسٹر کے اندر آ گیا۔ تیسرے میں پھر جو ہے نا ایک جو ڈیزاسٹر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے بنیاد پہ سیاست چلی اور پولیٹیکل ڈیزاسٹر، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ان کو ہمیں بتا دیں گے کہ آپ کیا اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ لوگوں کے بیہیویئرز میں بھی تبدیلیاں آ گئی، لوگ مخلص نہیں رہے ایک دوسرے کے لیے بھی۔ اب جب اس قسم کا نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ کمیونٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے کہ اپنا آپ کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرے، جب تک اس کو پراپر گورنمنٹ لیول پر یا کوئی بڑے این جی او جیسا ہمارے ایکیڈین ہے اس لیول پر ان کی سپورٹ جب تک نہ ہو، لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ خود جا کر جو ڈیزاسٹر کا جو آفٹر میتھ ہے اس میں اپنا وہ سروائیو کرے۔ تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ایکیڈین بھی پراپر طریقے سے ہماری سپورٹ کرے گی اور گورنمنٹ بھی ہماری سپورٹ کرے گی،
لیکن بدقسمتی یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی قابل ذکر جس طرح ہونا چاہیے 6 لاکھ روپے سے آج کے دور میں نہ مکان بن سکتا ہے، نہ بچوں کا فیس ہو سکتا ہے، نہ آپ کوئی سروائیول کے لیے 6,30,000 روپے از ناٹ انف، یہ کوئی کافی رقم نہیں ہے، کوئی بہت میگا اماؤنٹ ہے۔ صحیح تو یہ گورنمنٹ نے دے دیا اور اپنا آپ کو ایکسونریٹ کر دیا، اس مسئلے سے اپنا آپ کو خارج کر دیا کہ جناب چاول جی ہم نے امداد دے دیا۔ یہ اس وقت پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمرجنسی ریلیف پیکیج کے طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں، ہم آپ کو بحال کریں گے، لیکن بدقسمتی سے اس گورنمنٹ نے ہمیں بحال نہیں کیا۔ بعد والا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے وہ یہاں آ کر انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ 1 کروڑ روپیہ وہ جو 19 جانیں ضائع ہو گئیں، پھر ایک والنٹیئر جوان کی جان بھی ضائع ہو گئی، 20 آدمی، ان کو 5 لاکھ روپے دے دیا۔ پھر ہمیں کہا کہ ہم آپ کو 10 کروڑ روپے دے دیں گے، پنجاب میں کہیں آپ زمین دیکھیں تو زمین وہ لے کر آپ کو دے دیں گے۔ بہرحال وہ وعدے کے حد تک وہ وعدہ ہی رہا، تو بعد میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی چلی گئی، اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، اور اس گورنمنٹ میں بھی ہمیں کوئی خاص کوئی سپورٹ نہیں نظر آ رہا۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم کہیں مناسب جگہ پر ہمیں کوئی زمین مل جائے تو مکان بھی بنائیں، اور موجودہ گورنمنٹ کی یہ ایجنڈا بھی ہے کہ بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، تو ہمیں گھر بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تھوڑی سی زمین کہیں دے دیں تاکہ اس پہ ہم اپنا گھر خود بنائیں گے، چونکہ ہم ہنر کے لوگ ہیں اور ہم فزیکلی کام کرنا ہمارے لیے کوئی درجہ مشکل نہیں ہے، ہم خود گھر بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن بعد میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف حوالے سے، مختلف ریفرنسز سے ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو گریجول سبمرج ہو جاتے ہیں سیٹلمنٹس، یا جتنے بھی مطلب یعنی ساتھ ساتھ میں آبادی ہے، یا مطلب جو سیٹلمنٹس کے اندر جو خصوصاً گھر تو گئے، گھر سے انکم نہیں آتا، انکم اگر آتا ہے وہ آرچرڈ اور زمینوں سے، کھیتوں سے، جی ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سبمرج ہو گئے، آج تک کیا اس پہ کوئی کام ہوا؟ بدقسمتی سے اس پر بھی آج تک کوئی کام نہیں ہوا، کوئی کام نہیں ہوا۔ مکانات بنانے کے لیے کے ڈی این نے بھی کوئی 6,23,000 روپے کے ڈی این نے بھی کچھ لوگوں کو دے دیا، کچھ لوگوں کو پھر اس پیکیج سے بھی نکال دیا۔ اچھا، بدقسمتی سے میں نام لینا مناسب سمجھتا ہوں، گلمت میں گورنمنٹ کے ایوارڈ لسٹ میں 105 لوگوں کے نام تھے، 105 لوگوں سے صرف 5 لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیکیج میں سے حصہ دیا ہے، اور 100 لوگوں کو اس میں سے محروم رکھا ہے۔ اچھا، وہ کیا ویسا ہوا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، آپ کی جو معلومات اور تجربات ہیں اس کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ گلمت جو ہے وہ کمرشل ایریا ہے، ٹاؤن کا مرکز ہے، یا اس کو ہم شہر کہہ سکتے ہیں، اور کمرشل زمین کی ویلیو کمرشل ویلیو ہے، اس کے مقابلے میں بلکہ آباد کے ہمارے دوستوں کو 141 کی جگہ پر 151 فیملیز کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جب آباد میں ریڈ زون کے لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے پیکیج ایکیڈین کی طرف سے، تو گلگت والوں کو بھی ایکیڈین کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیکیج ملنا چاہیے۔ ان کے بھی نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کے، اگر کسی نے 2-3 بھائی ہے گھر میں، تو مل کر بھائیوں نے اگر کوئی ایک مکان بھائی کے لیے بنایا ہے، تو 2 بندے تو باقی ہیں، یا ایک آدمی باقی ہے، یا 3 باقی ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر جوائنٹ فیملیز میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ ہمارا پرانے وقتوں سے ہمارا کلچر ہے، تو جوائنٹ فیملیز میں 3-3 4-4 5-5 سیٹ بنے ہوتے ہیں۔ اچھا، بدقسمتی سے ایک سیٹ ڈکلیئر کیا یا 2 سیٹ ڈکلیئر کیا، باقی تو باہر رہ گئے، اور اگر ان کو گورنمنٹ نے کوئی کمپنسیشن تو خیر نہیں، کوئی امداد کے طور پر 6 لاکھ روپے دیا ہے،
تو ایک ایڈین کا بھی فرض بنتا تھا کہ ان کو پیسے دے دے تاکہ ایک بھائی کے لیے سب نے مل کر مکان بنایا تو دوسرے بھائی کو بھی مکان بننا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ سرکار کی طرف سے جو مطلب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ مشکل بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، لیکن جہاں کوئی انفلوئنس کرے پولیٹیکلی تو ان کو دیا بھی جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں پھر وہی میں شاید میں ریپیٹ کر لوں کہ کمرشل اسٹرکچر جس طرح آپ نے فرمایا، کمرشل اسٹرکچر جو نا وہ اور ایریا میں جتنے بھی تھے سبمرج ہو گئے، چاہے وہ آئین آباد، ششکٹ، گلمیت، اولکن، جا کے حسینی تک جتنے بھی تھے یہ سب جو نا جھیل کے اندر ہو گئے جی، اور اسی طریقے سے زمینیں تو خود بخود آرچرڈس، تو ان کو مطلب کیا سرکار کا بھی کوئی فرض بنتا تھا کہ اس حساب سے؟ آج تک 11 سال مطلب 11.5 سال ہو رہا ہے، ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، ساتھ میں بلکہ وہ درکنار جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی والے ہیں کیش پہ جتنی بھی زمینیں چلی گئی، کیا ان کو وہ کمپنسیشن ملا؟ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ موجودہ سیناریو میں جو منظرنامہ بنا ہوا ہے، زمینوں کی قیمتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2007 میں 8 میں زمین نیچے والوں نے یہاں سے اس روڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ جب یہ نیچے سے روڈ بنا رہے تھے، جب اس کو توسیع وسعت دے رہے تھے تو ڈیزاسٹر ہو گیا، اس کو چھوڑ کر ری الائنمنٹ کے نام سے سڑک کو آگے سے اٹھایا، اوپر سے لے کر گئے۔ اس سڑک کی پیمنٹ بھی بڑی مشکل سے 2019 میں کئی سالوں بعد 50% یا 55% کے نام سے کوئی تھوڑے بہت پیسے دے دیے۔ اب ششکٹ گاؤں کا ہم مثال لیتے ہیں کہ ششکٹ گاؤں میں پہلے تو 2,90,000 روپے کنال کے حساب سے زمین کی مالیت تھی۔ اب ڈیزاسٹر بننے کے بعد جب یہ اوپر سے راستہ آ گیا ری الائنمنٹ والا، تو اس راستے کے آنے کے بعد ششکٹ میں تقریباً 75 لاکھ کا بھی زمین بکا ہے، 70 لاکھ کا بھی زمین بکا ہے، 80 لاکھ کا بھی اور 50 لاکھ کا بھی زمین بکا ہے۔ تو 50 سے 75 لاکھ کے درمیان زمین کی مالیت بن گئی، اور نیچے والے 4 لاکھ روپے کے حساب سے ریٹ لگا کر اس سے بھی مطلب 2 لاکھ روپے پیمنٹ کیا، اور 2 لاکھ روپے ریسنٹلی کچھ لوگوں کو ملا ہے، پیمنٹ کر رہے ہیں، اور کچھ کو ابھی تک وہ پیسے نہیں ملے۔ تو یہ کیا وجہ ہے اس طرح سے؟ یہ ہم کہیں گے گورنمنٹ کسی ایک چیز کا نہیں ہے، حکومت مختلف اداروں کے سے بن کر حکومت بنا، مثلا جوڈیشری کا الگ نظام ہے، ایڈمنسٹریشن کا الگ نظام ہے، اچھا فوج کا الگ ادارہ ہے، پولیس کا الگ ادارہ ہے، یہ سارے ادارے مل کر حکومت بن جاتا اور عدلیہ ہے، اور سب نے مل کر ایک ریاست بن جاتا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو سرکار کے ادارے ہیں وہ اپنے وہ جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کو مس یوز کرتے ہیں۔ ابھی راستہ لانا اس کا حق تھا LHA کا، لیکن راستہ لا کر پیسہ نہ دینا اس کا اختیار نہیں ہے، پیسہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، پیسہ دے نہیں رہے۔ اسی کو اگر ہم کمپیئر کریں دیامر بادشاہ ڈیم کے ساتھ تو ذرا دیکھ لیں، تو ابھی ہمارے جو دیامر کے بھائی ہیں وہ بندوق لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں سڑک پر، تو ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ اب نہ ہم وہ بندوق لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہم وہ احتجاج کرتے ہیں۔ ایک دفعہ 2011 میں یہ پیسے وزیر اعظم نے 2 اپریل 2011 میں اعلان کیا، 2010 میں اعلان کیا، اور 2011 تک جب پیسے نہیں ملے اعلان شدہ تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ جب سڑکوں پہ آ گئے تو جناب لوگوں نے فائر کھول دیا، 2 بندے قتل کر کے بیٹوں کو، باپ بیٹے کو ایک گھر سے آئین آباد کے تھے نا؟ آئین آباد کیا نام تھا؟ باپ کا نام شیر اللہ تھا، شیر اللہ بیٹے کا نام سلمان تھا، کچھ ایسا۔ تو ان کو الٹا قتل، ان کو قتل کیا۔
بیٹا قتل ہوا تو باپ دوڑ کر لاش کے پاس کیا تو پولیس نے بریتھ چھوڑ دی، بیٹا بھی قتل، باپ بھی قتل۔ اور یہ تو ایک انارکی اور ایک عجیب سی مطلب ایک ظلم کی داستان۔ اب یہ دیکھیں نا جناب، جس پولیس آفیسر نے، وہ بھی ہندا والا ہے، جس پولیس آفیسر نے دوہر قتل کیا، اس پہ نہ اے لگا، اس کو نہ جیل ہوا، اس کو الٹا محکمے نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، اس کو پروموشن دے کر جب سروس پوری ہو گئی تو جناب وہ باعزت اس کو پینشن کر دی۔ تو یہ سر یہ کیا مطلب یہ تھوڑا سا جو ڈائنامک ہے اور ایک سائیکی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں اس کوئی اس میں اصل بات ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جب پیپل پارٹی کو شکست ہو پچھلی دفعہ تو نواز اپنا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ لیڈر کے بغیر جب لوگ میدان عمل میں آتے تو ایسا ہوتا ہے۔ سر ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے، اگر لوگ غیر ضروری احتجاج کرتے ہیں تو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے، اگر لوگ سفر ہو جاتے ہیں جب بھی ان کی کمزوری ہے، لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے جب بھی ان کی کمزوری ہے، تو پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر یہ تمام باتیں چلی جاتی ہیں۔ یہ ستم پہ ستم نہیں کہ اس وقت جب بابا جان صاحب جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ان پہ پتہ نہیں ان کے اور ان کے رفقا کار پہ ATA پتہ نہیں کیا سے کیا مطلب وہ چیزیں دبے لگا کے پھر ان کو پکڑ کے جیل کے نظر کر لیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں ان پہ بھی تحفظات ہیں، ہمیں بابا جان صاحب ایکچولی اس منظر پہ اس وقت وہاں وہ تھا نہیں، میں وہاں پر تھا سامنے، وہ وہاں پر نہیں تھا، اور عدالتوں میں بھی ہم نے اس کی گواہی دیا کہ بابا جان اسٹیشن پر اس وقت نہیں تھا۔ جی، لیکن ہم نے سنا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اسٹیشن پہ تھے، کیا آپ سامنے تھے، تو اس نے کہا کہ میں تھا، اور بالا جانے اور وہ پولیس والے جانے کہ وہ تھا وہ کس طرح اس نے بیان دیا، وہ اس وقت میں وہاں موجود تھا، بابا جان وہاں موجود نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جیل بھیجنا، وہ صرف چند جو بابا جان کے پارٹی کے لوگ نہیں تھے بلکہ ہندا نگر کے پورے اس وقت ہندا نگر ایک ضلع تھا، ضلع کے پورے ضلع کے لوگ تھے، پورے ضلع کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کیا تھا۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ جناب توڑ پھوڑ والوں کو 71 سال یا 80 سال یا جناب 50 سال 60 سال سزائیں دے دیں، اور دوہرے قتل کے مجرم کو آج تک پرسان حال نہیں کوئی پوچھا بھی نہیں، اور پھر اس سیشن کورٹ نے اس کو بری کر دیا، سیشن کورٹ نے اس کو بری کر دیا، تو اس کے مواحقین اپیل بھی چلے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جج صاحب کہتا ہے کہ مزے کی بات یہ ہے، جج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ثبوت نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کس قسم کو ثبوت چاہیے، 2 لاشیں تو گری ہیں، وہ بھی پبلک میں، وہ پبلک نے دیکھا۔ اچھا، وہ ثبوت جمع کرنے کی ذمہ داری مقتول کے بیوہ اور چھوٹے معصوم بچیوں کی ذمہ داری ہے، معصوم بیٹے کی ذمہ داری ہے، یا پولیس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس کو جمع کرے، پولیس ثبوت پیش کرے۔ پھر یہ ایجنسی والے کس کھاتے میں ہیں؟ وہ اتنے سارے ایجنسیاں ہیں، وہ کس کھاتے میں ہیں؟ وہ ثبوت کیوں نہیں ہے جناب؟ کس نے مارا؟ سپوز اگر بابر نے مارا نہیں ہے، پھر کس نے مارا؟ اس کو پکڑ لے۔ تو بہرحال اس پر ہمیں انتہائی افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ بابا جان صاحب کے حوالے سے جو آپ نے ایک زبردست ایک نقطہ سامنے لایا کہ وہ آن دا اسپورٹ نہیں تھے، تو پھر انہوں کیوں ایسا بولا؟ کیا مطلب کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا کیا؟ نہیں، بابا جان صاحب چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اور ہم جو IDPs ہیں، ہم اس پولیٹیکل پارٹی سے ہم لوگوں کے تعلق نہیں ہے، ہم کچھ لوگ نون لیگ کے تھے، کچھ لوگ پیپل پارٹی سے تعلق، اور کچھ لیگ PTI کے، جو پاکستان کے مین اسٹریم پارٹیز ہیں، ہمارا تعلق ان پارٹیوں سے ہے۔ رہ گئے ان کا جو بابا جان صاحب کی پارٹی
वर्कर्स पार्टी, अवामी वर्कर्स पार्टी, उसमें हमारे लोग बहुत कम हैं और ना हमने बजाज साहब और अवामी वर्कर्स पार्टी को बुलाया कि आओ जी हमारे लिए एहतजाज करें। इनकी वजह से तो हमें 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ पर फैमिली। सड़क के सामने हमने धरना दिया हुआ था, गलमित का IDP, शिशकट का IDPs और अताबाद का IDPs में। तो मीनवाइल बबीजान की वजह से हमारे कुछ IDPs के कुछ बड़ों के साथ उसकी बीमारी हो गई, उसने जरदारी को गालियां दी तो पीपल पार्टी के कुछ लोग बीच में आ गए, तो उस पे लोगों ने वॉकआउट किया, मजबूरन गलमित वालों को भी इनके निकलना पड़ा, शिशकर वालों को वहां से निकलना पड़ा। तो वो उस वक्त का जो सीनियर से वजीर था वो आकर अताबाद वालों को 2-2 लाख रुपए दे दिए, हम 98 में नहीं मिला, हम रह गए। तो बजाज साहब हमें हमारे लिए फायदे के बजाय हर स्टेज पर हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अच्छा, तो हमें इस चीज से हट के मतलब उस तक की मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी मतलब किसी भी पार्टी से किसी का कोई ताल्लुक हो, लेकिन अगर एज हमजा वाले के हैसियत से अगर देखें तो ऐसे मामलात में फर्ज करें हम खुद भी सामने आ रहे थे, तो मैं तो किसी भी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, आज तक मैं किसी भी पार्टी से मेरा आज तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे और इंसान की हैसियत से और एक हुंदा वाले के हैसियत से फिर हम सबका भी फर्ज बनता है कि जो इश्यूज आ रहे होते हैं, तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको आप देख रहे होते हैं? हाँ, इसमें हुंदा वालों का नफ्सियात है जिसमें जो आपने स्टडी किया होगा मुमकिन है। हुंजा वालों का नफ्सियात ये है कि हुंजा वाले तोड़ फोड़ के हक में अक्सर नहीं है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर कराची में, लाहौर में, पेशावर में, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के शहरों में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ते हैं और इधर आ जाते हैं, तो वो वहाँ के नफ्सियात और वहाँ की आदतें अपने साथ लेकर यहाँ आ जाते हैं। जब हम उनको मना करते हैं, मसला पर्सनली मैंने मना किया, मैं तोड़फोड़ के फेवर में नहीं था, मैं उस एहतजाज के फेवर में नहीं था, मुझे गालियां दी गई, अच्छा, और मेरी बात उन जवानों ने सुना नहीं, उसके बावजूद मैंने मना किया। अल्लाह उसका भला करे मोमिन जाज साहब का, उसने यहाँ PGDC होटल में वज़ीर आला के लिए खाना वगैरह का बंदोबस्त किया था। रमज़ान के दिन थे तो वहाँ पर शाम का इफ्तार पार्टी था उस वक्त, तो वहां से मुझे उठाकर सीन्स से मुझे उठाकर इधर लाया, मेरे गैर मुल्की में लोगों ने तोड़फोड़ किया। अब तोड़फोड़ करने के बाद उनके जो सीनियर थे वो आगाना चाहते थे, उसमें भी यंगस्टर्स ने मुदाखलत किया, तो फिर हमने उन यंगस्टर को भी छोड़ दिया, पुलिस वाले जाने, यंगस्टर वाले जाने और जनाब बाबा जान उसकी टीम जाने, तो उनको सजाएं मिल गई। यानी कि 11 अगस्त 2011 की बात है जी, 11 अगस्त 2011। और अगर हम हमारी बात सुनते, हमारी जिम्मेदारी थी कि उनको हिफाजत, जिस तरह यहाँ हमने रोड झील ब्लॉक किया था, झील ब्लॉक किया, तो उस गवर्नमेंट आकर गवर्नमेंट ने हमारे साथ डायलॉग किया, हमारी बात सुनी गवर्नमेंट ने, और जनाब वो हमें पैसा देने लगे थे और शुरू हुआ था पैसा देना, तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ। मैंने जिम्मेदारी ली थी कि गवर्नमेंट से लेकर पैसे मैं दे दूंगा, उसके बावजूद जब सामान आ गया इन्होंने चाहती मेरे जबान जाओ तुम्हारी बात हम नहीं सुनते, और वो तोड़फोड़ किया, तो अब क्या करें हम, हमारे हाथ से बात निकल गई। तो हुंजा में बड़े बूढ़ों की बात लेकर जब हम गवर्नमेंट से डायलॉग करते हैं तो उसका वो रिजल्ट निकलता है, जब जाकर कोई तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर बड़े बूढ़े उसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें लीड नहीं करते। इसलिए जब भी हुंजा में तोड़ फोड़ होता है, इस तरह करीबात का वो जलाया, एक्सचेंज जलाया, अच्छा, बड़ों की बातें लोगों ने नहीं सुनी, जवानों ने थाने को भी चलाया, वो जब भी थाना जला, गलमी थाना जला, अच्छा, लियाबाद थाना जला, अच्छा, जवान लोग खुद सफर हो गए, बूढ़े सामने नहीं आए, कहा कि हमारी मर्जी ही नहीं है, हम नहीं चाहते हैं तोड़फोड़ करें। अच्छा, जिसकी वजह से ये हमारा रवैया नहीं है, हुंजा वालों का रवैया नहीं है, ये डाउन का रवैया, वहां तोड़फोड़ करते हैं, वो ऊपर कोई एक्ट भी नहीं लगता है, तो कोई पूछता भी नहीं है, तो जनाब वो तोड़फोड़ हो गया तो कोई बड़ा इशू भी नहीं है।
لیکن یہاں بڑا ایشو ہے صحیح کیونکہ ہم جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں. اچھا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ سرکاری املاک یا کسی کے ذاتی املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے, اس لیے یہ صورتحال پیدا. صحیح سر. اگر ہم گلگت بلتستان سے باہر کا جو ایک کانٹیکسٹ جس طرح سے آپ وجہ فرما رہے تھے کہ یہی ہے اور اس طرح سے وہ اپنے کام بھی نکال رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہمارے سامنے, جس طرح سے دیامر بادشاہ ڈیم کے حوالے سے آپ نے فرمایا, اور اسی طریقے سے گلگت میں بھی یہ جو تحصیل وغیرہ جلایا گیا تھا, تو کیا ان پہ بھی اس لیول پہ کوئی مطلب HA لگا کیا, مطلب ان کے اس قسم کے جو ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو یا ان کے ڈیمانڈس کو نیگلیکٹ کی گئی یا اس سے انکاری ہو گئی ہے؟ آپ نے اچھا سوال اٹھایا. میں نے گزارش کیا تھا ہنزا کی حد تک ہماری نفسیات, ہنزا والوں کا نفسیات یہ ہے کہ ہم توڑ پھوڑ نہیں. اگر وہاں کے یہ ہے کہ وہاں جب توڑ پھوڑ ہوتا ہے تو بڑے بوڑھے بیچ میں آ جاتے ہیں. ہمارے نفسیات یہ کہ ہم بڑے بوڑھے بیچ میں نہیں جاتے. اگر یہاں توڑ پھوڑ کے بعد ہم چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ ہمارے سنتے. یہ لوگ 10 سال جیلوں میں, توڑ پھوڑ والے 10 سال جیل نہیں کھاتے. جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے دھرنا دینا شروع کیا, گورنمنٹ کو لوگوں کو چھوڑ دیا, عدالتوں میں چھوڑ دیا. لوگوں نے دھرنا دیا, عدالتوں میں چھوڑ دیا. ہم اس وقت دھرنا دیتے, اس وقت بھی عدالت چھوڑ دیتی. اگر ہماری بات مانتے ینگسٹرز تو ہم وہاں بیٹھ کر دھرنا دیتے. وہ ہڑتال کرتے, ہم نے آپ نے دیکھا ہم نے وہ ہڑتال نہیں کیا. میں اپنے ساتھ جو لے کر اگر تب وہ ہڑتال کرتا تو جناب وہ ہمارے بندے باہر ہوتے. جن لوگوں نے مجھے گالی دیا وہ میرا قریبی رشتہ دار تھے, میں ان کے لیے وہ ہڑتال نہیں کیا. میں نے کہا اب شوقے جو پہ جا رہے ہیں, اللہ کو خوش ہے کہ جاؤ جیل, جیل ادھر جیل ہے, وہ مفت میں روٹی کپڑا مکان مل جاتا جاؤ. اور ان کے لیے میں نے وہ ہڑتال نہیں کی. لیکن جب وہ ہڑتال کیا وزیر اعظم عمران خان نے کو چھوڑ دیا. صحیح سر. سر ایک چیز آپ کے خوبصورت باتوں سے اور آپ کے جو ہے نا اس وائز اپروچ سے سامنے آ رہا ہے کہ جہاں ہم حمزہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں 74 کے بعد کی بات ابھی تک, تو ایک سیاسی جو ایک مطلب میں کیا کہوں لیڈرشپ کے حساب سے ایک کرائسس مسلسل ہے. تو اگر ہم بہت سارے معاملات میں گرچہ زیادہ ہم لوگوں کو, جس سے آپ نے پہلے بھی فرمایا, ہمیں زیادہ کوئی مطلب ایڈوانس سمجھ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے حساب سے, لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ کوئی افیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ہمارے نوجوان اگرچہ نیچے سے وہ جو مطلب ایک ماحول ہے اس کو لے کے یہاں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن مسلسل اگر ہم اس طرح سے اپروچ لے لیں تو کتنا ہم کچھ گین کر چکے ہیں. آپ کے سامنے ہے جو مطلب سست میں دیکھیں, کسی بھی حوالے سے چائنا جاتے رہتے ہیں, اتنی ہمارے شنوائی اس حساب سے سرکار کے اداروں میں اگر بالکل ہی خاموشی اسی طرح سے پہلے تو بہت ضروری ہے مہر علی سے چلے, بہت ضروری ہے یہ مہر علی کے ساتھ ہم چلے, لیکن اگر نہ ہو تو ضرب علی بھی ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آج تک ان بیچارے نہیں کہہ سکتے مرحوم ہو گئے دونوں باپ بیٹے, کیا شنوائی کچھ ملا ان کو ہمارے اس خاموشی سے اس کے بعد سے؟ ان کو کچھ نہیں ملا, ان کو کچھ نہیں ملا. آپ نے یہ بھی اچھا سوال اٹھایا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خاموش رہے. اس کی وجہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے. اگر میں لیڈر ہوں تو میری کمزوری ہے, کوئی اور میرا سیاسی لیڈر ہے تو اس کی کمزوری ہے. اور لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے, جس طرح ایک منزل سے دوسری منزل تک ایک اچھا ڈرائیور گاڑی کو لے کے جاتا ہے, وہ کبھی بائیں موڑتا ہے, کبھی دائیں موڑتا ہے, کبھی اپ ہوتا ہے, کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, تو اس گاڑی کو سڑک کے ساتھ چلا کر منزل تک پہنچاتا ہے. اسی طرح لیڈر کا بھی کام ہے کہ قوم کو منزل مقصود تک پہنچائے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, مثلاً کم و بیش 500 فیملی اس وقت تھے, اس وقت تک کوئی 700 یا 800 فیملیز ایسے ہیں جو IDPs میں ہیں.
हमें बहाल किया नहीं है। कुछ लोगों को KDN ने कुछ लोगों को कुछ कुछ पैसे दिए, तो लोगों ने अपने तौर पर कहीं छोटा मोटा मकान बनाया है। जरिया माश आज भी नहीं है, जरिया माश उनके पास नहीं है। अब इन मामलात को हैंडल करने के लिए हमें लीडर की ज़रूरत होती है, हमारा रहबर की। रहबर क्या है? हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। तो कहीं लीडर कहता है कि आए जे हम शोर मचाते हैं, और उस शोर को किसी हद तक गवर्नमेंट को का तवज्जो हासिल करने के लिए वो शोर होता है। इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मार दें या कोई सरकारी इमला को जलाएं, प्राइवेट इमला को जलाएं। लीडर का काम वो नहीं होता है। तो हर वक्त बदकिस्मती है, कराची से खैबर तक, पूरे पाकिस्तान में जब तक आदमी शोर नहीं मचाता, गवर्नमेंट सुनता नहीं, तवज्जो गवर्नमेंट का हासिल घेराव जलाव ना हो तो तवज्जो गवर्नमेंट का हासिल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस हमजा के लोगों के रवैये के मुताबिक हम तोड़फोड़ को पसंद नहीं करते, हमारे लोग बड़े बूढ़े। अच्छा, यंगस्टर जो है वो शोर को पसंद करते हैं, और यहाँ पर हम समझते हैं कि एक नया टर्म निकला हुआ है, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर या हाइब्रिड वारफेयर, जो नौजवान नस्ल जो है वो अपने डिट्रैक हो गई है, तो अपने सही मंजिल से या सही तरक्की के रास्ते से डिट्रैक हो गई है। तो वो लीडर की कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ है। अगर लीडर भी, उसमें मैं ज़रूर नाम होगा अपने KDN की लीडरशिप का भी और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप का भी। तो हमारे दोनों लीडरशिप की कमजोरी की वजह से हमारे नौजवान नस्ल भी खराब हो रहा है। अगर वो थाना जला रहे हैं तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर वो लोग सड़क पे एहतजाज कर रहे हैं, लोग इमलाक जला रहे हैं, तो वो नौबत भी नहीं आनी चाहिए। पुलिस वाला ऐसा नहीं पुलिस के साथ हाथापाई करे। अगर पुलिस वाले के साथ आप इख्तिलाफ राय रखते हैं तो फिर उसके लिए अलग रास्ता है, यानी पुलिस के सर पर आप डंडा मारे या पुलिस के सर पत्थर मार कर फाड़ दें। उसके हाथ में बंदूक इसलिए गवर्नमेंट ने दिया हुआ, रियासत ने पुलिस को बंदूक इसलिए दिया हुआ को अपने दिफा भी करे, आपका दिफा भी करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पुलिस में भी वो खुद अपने पावर को अब्यूज करते हैं, वो भी अपने पावर को अब्यूज करते हैं। तो जिन्होंने ये जो बाबर साहब था, DSP बाबर, उसने वायलेशन किया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया। उसको जो रियासत ने बंदूक इसलिए नहीं दिया था कि वो लोगों को पच्चाई मारी करे, इसलिए नहीं दिया था। लेकिन जब फायर करने का मौका आया, मैं ये भी कहूँगा कि थाना पे जब हमलावर हो रहे थे हमारे लोग, तो उस वक्त फायर करना चाहिए था। बाप बेटा सड़क पे है तो उन पर फायर करना, ये भी उसकी जुर्म है। मासूम जानू को मार देना। और जिन लोगों ने थाना पे को जलाया उनको गोली मारना चाहिए, उसका हक बनता था। वो उसने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया, लोगों के हक को उसने वायलेट किया। हाँ, उसमें भी क्या कहते हैं शेख नसर कि इवन अगर जला भी रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे मतलब यानी कॉशियस मेजर्स हैं, उसके बाद मतलब और मुंह को संभालना बड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल से। पेरू में गोली मार सकता था, तो बाकी सीने में गोली नहीं मार सकता। तो बाकी ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सामने ले आए आप। अगर हम जी तो चाहता है बहुत सारे इन आपके खूबसूरत बातों से मजीद सवाल जो है ना उभर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम की कयूद है इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, इधर उधर से जो है ना कुछ चीज़ें ला रहा हूँ। तो आगे अगर हम बढ़े, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मतलब आप देख रहे हैं इसी सिचुएशन में कि जो आप अभी फरमा रहे थे यूथ के हवाले से, क्योंकि यूथ तो एक लिहाज से हमारा ब्लड है, कोई भी हो, जितने भी हाँ मतलब यानी एज के हिसाब से मतलब बड़े होंगे, तो तन्हाई और अक्लमंदी के हिसाब से मोस्ट ऑफ द केसेस में या कम अज कम टू सिग्निफिकेंट लेवल आपका कहना बिल्कुल बजाय सर कि मतलब उन चीज़ों को हमें देखना है जो एल्डर्स होते हैं उनकी बातों को। अब उसके बरक्स अगर हम देखें जवानों का,
تو اگر جوان نہ ہو کوئی بھی میل ہو فیمیل سوسائٹی میں تو پھر بلڈ لائن بلڈ جو وینز ہے بلڈ کی مثال ہے ہمارے جسم میں تو وہ گرمائش نہیں ہوگی تو موو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا تو اگر آپ ان چیزوں کو بھی اگر نظر میں رکھیں اور دیکھ لیں کہ آئندہ انہی 10 سال یا 5 7 سال جتنے بھی گزرا مطلب ڈیزاسٹر میں تو ان کو اگر اس سے لیسن لرن کر کے آگے اگر ہم دیکھیں آئندہ 10 سال یا 20 سال کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں سیاسی حساب سے ایسے جو مسائل آ رہے ہیں سر ہم اپٹمسٹک ویو رکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں, ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, لیکن مایوسی بھی نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں ان کی جو انرجیز کو ان کو ہارنس کر کے ڈائیورٹ کرنا چاہیے پازیٹیو سائڈ پر. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور غلط کاموں میں الجھے ہوئے ہیں, منشیات میں الجھے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو مثبت راہوں کی طرف ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نالے سے پانی کھول کر لے کے آتے ہیں چینل کے ذریعے سے, اگر وہ چینل ایک جگہ پہ کٹ کر وہ کھیتوں میں پورا چینل چلا جاتا ہے تو وہ کھیت بہا کے لے جاتا ہے. تو اسی طرح جو چارج موب جو ہے وہ بجائے پازیٹیو کام کرنے کے وہ نگیٹو کام کرتا ہے. تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس موب کو چارج کرنے کے بجائے اس کو نارمل رکھ کر اس سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال پھر وہی بات کروں گا کہ جناب یہاں پر ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور پھر ایکیڈین کے ہمارے جو ادارے ہیں, چونکہ ایکیڈین کے ادارے ہمارے امام کے ادارے ہیں اور بحثت اسماعیلی کمیونٹی کے ہم اپنے امام کے زیادہ عقیدت مند ہیں, اور امام کے عقیدت مند ہونے کی وجہ سے ان اداروں کے ہم شاید کچھ زیادہ ہی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بات بھی سنتے ہیں اور بات بھی مانتے ہیں. اس لیے ان کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جناب اس حساب سے کہ ہمارے نوجوان نسل کو گائیڈ بھی کریں اور ان کی رہنمائی. بالکل سے ایک چیز جو آپ نے تذکرہ فرمایا وجہ فرمایا کہ جس طریقے سے خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ہمارے لوگوں کا عقیدت کے حساب سے, یا جو ایک عقیدت مندی ہے اس تناظر میں, اور اسی لیے رسپیکٹ بھی ہے کہتے ہیں. اگر ہم حمزہ کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہاں پہ تو دوسرے ہمارے مسلک کے برادری کے لوگ بھی ہیں, وہ ایک بالخصوص ہم ایکیڈین کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں, یا مطلب کوئی بھی این جی او یا آئی این جی او انٹرنیشنل این جی او, وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ملک میں ہو, بالخصوص پاکستان جیسے جو نا غریب ملکوں میں, تو وہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ تمام, تو ان کی ذمہ داریوں میں ان کے رسپانسبلٹیز میں کنٹریبیوٹ کر ہوتے ہیں, سپلیمنٹ کر ہوتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری نہیں. اگر ہم اس پر لا بھی دیکھیں جی تو زیادہ ذمہ داری اسٹیٹ کے جو نا ریاست کے جو ادارے ہیں ان کی ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95% کا مطلب ذمہ داری. بالکل صحیح. تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ نااہلی کی انتہا, یا نااہلی نہیں تو کرپشن کی انتہا. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو مطلب سفارش ہو, غنڈہ ہو, بدماشی ہو, یا مطلب چمچگری ہو, یہ انہی چیزوں کے ارد گرد چل ہوتے ہیں موسٹ آف دا کیسز میں. تو اب اسی میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں جو ڈبونے میں, ہمیں مروانے میں, کیا یہ ریاست کے اداروں کی مطلب کوئی ذمہ داری تھی اس وقت؟ ہمیں ڈبونے میں ریاست کے اداروں کی میں ایگزیکٹ تو اللہ میرے ذہن میں کہ ان کی کمزوری تھی, یا مس مینجمنٹ تھا, یا اپنے کاز کے ساتھ یہ وفادار نہیں تھے. کر کچھ رہے تھے, شو کچھ رہے تھے, ہمیں دکھا کوئی اور چیز رہے تھے اور کر کوئی اور چیز رہے تھے. اس ایف ڈبلیو کو سامنے دیکھیں, ہم نے 2-3 دفعہ ایف ڈبلیو کے سینئر کے ساتھ بات کر کے ان کے افسران سے بھی ہم ملے, ان کو ہم نے بتایا. شروع میں تو ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, میرا کلاس فیلو بھی تھا اور میرا ساتھی بھی رہا ہے جناب رضا صاحب. تو یہ قاہرہ صاحب
जो पीपल्स पार्टी का करता था पंजाब का, वो उस वक्त उमूर कश्मीर था। तो कायरा साहब इसमें ब्लॉक पर आकर कोई तकरीर कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि 45 दिनों में ये खुल जाए। तो रजा साहब ने उनको बताया कि जनाब 45 दिन में खुलेगा नहीं, हम इस पहाड़ों के बिहेवियर के हम आदी हैं, हमें पता है इसमें 5 महीने लग सकते हैं, कम अज कम 5 महीने बाद ये ऊपर से पानी गुजर जाएगा और आप इसको नहीं निकाल सकते। उन्होंने मतलब 2-3 हफ्ते का बताया, 45 दिन के साथ बताया। तो बाद में भी उन्होंने बताया 45 दिन का। तो बहरहाल रजा साहब ने जब उनको बताया कि 5 महीने लगेंगे, तो कायरा साहब ने पूछा आप इधर आए, आप क्या हैं, इंजीनियर हैं? तो मैं होता तो शायद मैं कहता कि नहीं जी हाँ मैं इंजीनियर हूँ, इन पहाड़ों में मैं पैदा हुआ और इन पहाड़ों में मेरा 60-70 साल हो रहा है, यहाँ इन पहाड़ों के बिहेवियर के ऊपर हमने PhD किया हुआ, हम डॉक्टर हैं इनका, ये मैं कह सकता था। लेकिन शायद रजा साहब ने मुनासिब नहीं समझा, उसने कहा जनाब मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं मास्टर। कहा निकल जाओ बात, उसको बाहर निकालो। अच्छा, तो बहुत रफ मैनर में उसको रजा साहब को उस महफिल से बाहर निकाल दिया। लेकिन 29 मई 2010 को पानी गुजर गया, यानी बुढ़े एवरेस्ट के ऊपर से वो जो डिजास्टर उसका जो मलबा था उसके ऊपर से 5 महीने बाद तो रजा साहब की बात दुरुस्त निकली। और नेस्पाक नाम का एक इदारा है, में हम लोग उसको नापाक कहते हैं। अच्छा, उन्होंने लोगों को इतना मिसगाइड किया कि यहाँ से पूरा उधर तक विशाम तक लोगों को दरिया के करीबों से उठाकर इधर ले गए उधर ले गए। क्या हुआ नहीं जी, इधर से ये पानी का 200 फुट ऊंचा रेला आ जाएगा और ये सबको बहा के ले जाएगा। एक आम आदमी, एक कॉमन सेंस जो रखता है, उसको पता है कि पत्थर को पानी काटता नहीं है, मट्टी और रेत को के दीवार को पानी काटता है। ये पत्थर के बॉर्डर छोटे मोटे पत्थर नहीं है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, बॉर्डर हैं, उनको पानी काट कर 200 फुट का रेला बन जाए वो नामुमकिन है। लेकिन नेस्पा का किसी शख्स ने क्या कहेंगे, जर्नल आए हुए थे अलियाबाद सालिस में, हमने उन पे एतराज भी किया। ताहिर नाम का या पता नहीं क्या नाम का उनका वो GM था नेस्पा का। हमने कहा जनाब आपने गलत किया, जो आपने शोर मचाया और इतना सस्पेंस पैदा किया कि नहीं 200 फुट का रेला निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और नहीं निकला। सही। तो वो लोग क्या करते, दिखाते कुछ है करते कुछ है। और हमारे सामने वो तो इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो भी बता दिया, लेकिन ये FWO के अपने इंजीनियर्स भी थे, और इसीलिए शायद ये इन चीज़ों को तमाम ऑब्जर्व करते हुए बहुत सारे लोग अभी तो FWO को फ्रॉड वर्क ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। तो अब अगर इनको भी जरा देखें, हमारे सामने है ना, इनका काम भी हमारे सामने ही था जो कुछ ये कर रहे थे। इनकी जो ना एहली ना तो मतलब चाइनीज वालों को इन्होंने मतलब, अगर चाइनीज वालों को दे देते तो वो समझते थे काम किस तरह करना है। इन्होंने क्या किया, जितना टाइम इनको मिला 5-6 महीना, उस टाइम में चाइनीज आराम से वो उधर से पानी खोल सकते थे, और इतना पूरा वैली जेर आब आता नहीं, इतना बड़ा झील भी नहीं बन सकता। नुकसानात लोगों के ज्यादा होते नहीं। उसमें अभी टेक्निकल बात तो हम चले जाएंगे तो मजीद बिल्कुल। अब अगर आगे हम थोड़े से बढ़ते सर, वाकई मतलब ये कुछ चीजें हैं बड़े डिटेल में, फिर टाइम का मसला भी है। आगे हम यूं बढ़ते हैं कि रिलीफ का एक बड़ा मतलब तमाशा आ जाता है, उसमें बहुत सारे जो है ना खुर्द-बुर्द और काफी मतलब मसाइल देखने को आ जाता है किसी भी हवाले से। एक जिस तरह से ये नुकसानात के हवाले से जो आप अभी फरमा रहे थे, जिस तरह सर्वे हुआ उसमें भी गड़बड़ हुए, लेकिन ये जो जिस अंदाज से मतलब हम रिलीफ के कॉन्टेक्स्ट में देखते, चाइनीज रिलीफ कोई और रिलीफ,
تو اس میں بھی مطلب کوئی ایمانداری تو نہیں ہوئی نا؟ بدقسمتی ہے جب یہ جھیل بن گیا تھا تو وہاں سے کسی این جی او نے ریلیف بھیج دیا. تو اس وقت ایک ہوم سیکرٹری تھا. اس ہوم سیکرٹری نے عثمان صاحب تو نہیں؟ عالمن عثمان صاحب اس کا عثمان صاحب شروع میں شروع ہاں میں وہی عثمان. تو وہ دن کو باہر نکلتا نہیں تھا. اچھا 2 بجے 3 بجے آ گیا دفتر وہ پھر واپس چلا گیا اور راتوں کو سنا کہ وہ دیر تک بیٹھتا تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو اس سے ملنے کے لیے میں کئی دفعہ گیا لیکن عثمان صاحب کے پاس ٹائم نکلا نہیں کہ وہ ہمیں ٹائم دے دے. تو اس کے دور میں ہوا کمبل شمبل آ گئے تو ان کا سیول سپلائی والوں کے اوپر کوئی گودام ہے ٹوٹیال میں وہاں انلوڈ کر کے وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے وہ چلے گئے. اچھا اور پھر میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ ہمارا ایک اہم بندے نے ہم لوگ یہاں سے ہمیں کنسول والوں نے حمزہ لے گئے ششکر سے آئین آباد سے متاثرین کو سٹوروں کے تالے توڑ کر راشن لے کر چلے گئے. اہم لوگ اگر ہم کہوں گے مجھے بھی آپ نے اس بات پہ یقین نہیں آ لیکن یہ سچ ہے. یعنی آپ نے خود دیکھا سر وہ ایسا ہوا ایوب نام کا ایک ششکٹ والا ہے اس کے پاس اس سٹوروں کی چابی تھی. ہاسپٹل کے نیچے ایک مارکیٹ ہے علی آباد ہاسپٹل کے نیچے اس مارکیٹ میں 2 بڑے دکانوں میں بھرا ہوا راشن ہے. اب انہوں نے سنا کہ یہ چائنا سے راشن ہے تو سیکرٹری صاحب نے ہمیں ریجن کو سیکرٹری خان صاحب نے ہم سے چابی مانگی. تو ہم نے کہا کہ یار وہ چابی اوپر ایوب صاحب کے پاس ہے اور وہ اس کی بیگم فوت ہو گئی تھی تو وہ گھر پر آیا نہیں ہے. اس کو غصہ آیا اور 2 بندے شش کر کے 2 تھوڑا سا تیز ترار بندوں کو لے جا کر تالے توڑے اور جناب سٹوروں کے وہ راشن لے کے چلے گئے. اچھا اور تالا توڑنے والے کو نقبزن کہتے ہیں اردو میں اور حمزہ میں اس سے پہلے تالے توڑ کر کوئی دکانوں کو لوٹے کا نظام نہیں تھا تو ہمارا حمزہ کا پہلا نقبزن ہمارا ٹھیک ہے خاصا. اچھا 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 بات فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں. بات رسوائی کی ہے لیکن کیا کریں افسوس کی. اچھا اور ہم نے وہ خان اس کو بھی بتا دیا اپنا خواجہ خان صاحب کو بھی تو وہ بھی اس نے بھی اس کی طرف تعلی کی اور کہا کہ تمہارا راشن تو نہیں. ہم نے کہا اس سے پہلے آپ کا راشن تھا ہمارا تو راشن ہے. تو ایکچولی اس وقت ہر قسم کے ادارے ہمارے پیچھے لگ گئے وہ راشن لے کے ہمیں دے دیا تو ہم نے اس کو لے وہاں اسٹور کیا تھا. ہم کوئی وہاں 100 گرانے یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے 62 گرانے آئین آباد کے تو کچھ کرانے یہاں فش کر کے وہاں شفٹ ہو گئے تھے آئین آباد. تو بس ایسا ہوا لیکن چائنا سے راشن آیا پھر ہم اس کو زیادہ اٹھائے بھی نہیں اچھالا بھی نہیں اور اس پہ ہم شور بھی نہیں. اس میں بھی ایشوز کافی آتے ہیں. اس میں ایشوز آ گئے چائنا والا راشن پہ بھی ایشوز آ گئے. اچھا راشن پہ اور دوسرے ریلیف میں بھی ریلیف. اور پھر مزے کی بات یہ ہوا پھر ہمارے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ڈاکومنٹیشن بند کریں. پہلے 2 دفعہ چائنا والوں نے ہمیں راشن دے دیا درمیان میں تیسری دفعہ راشن نہیں دیا. پھر جو فارن آفس کے جو متعلقہ افسران تھے انہوں نے جناب کہا کہ نہیں ابھی ہم آپ کو چائنا سے راشن بار بار نہیں مانگ سکتے نہیں دیتے. تو وہ کوئی انہوں نے کوئی آرڈر دے دیا تو وہ آرڈر لے کر میں اور میرے ساتھ ایک خطابات کا بندہ لے کر ہم این ڈی ایم اے کے چیئرمین کے پاس کیا اپلیکیشن اس کو دے دیا. اس کو میں نے بتایا کہ اگر آپ راشن ہمیں نہیں دے سکتے ہیں تو آپ لکھ کر تو دے دیں ہمیں کہ آپ ہمیں راشن دے نہیں سکتے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ لکھ کر دے گا تو کیا کرو گے. میں نے کہا جناب اس کو لے کر میں ڈیزائنرس کے پاس بھیج دیں گے اپنے امام کے پاس وہ جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے ان سے ہمیں راشن لے کے دیں گے. اچھا اور کیا کریں گے. تو پھر وہ خاموش ہو گیا. ظفر قادر نام کا این ڈی ایم اے کا چیئرمین تھا تو پھر اس نے کہا نہیں ہم چائنا سے ہی منگوائیں گے. تو بہرحال انہوں نے چائنا سے ہی منگوایا. اس میں کوئی 10 مہینے بعد چائنا سے راشن آ گیا. پھر ہمارے اپنے گوجال جو اپنا اپر گوجال ہے ان بھائیوں نے ہمارے اوپر مقدمہ کیا عدالت میں جس میں ہمارا حق ہے. اچھا پھر یہ شریف خان صاحب بیچ میں آ گئے تو انہوں نے 3 کیٹیگری پریزیڈنٹ تھا جی
تو 3 کیٹیگریز بنائے تھے. ایک تو وہ جن کا گھر بار پورا ڈوب گیا ہے جھیل میں وہ. اچھا دوسرے وہ لوگ جن کی زمینیں ڈوب گئی ہیں. تیسرا عام جنتا گوجار کے لوگ جو اس حادث کی وجہ سفر ہو گئے تھے. تو جب مقدمہ کیا تو پھر اس نے کہا اپنا صدر صاحب نے کہ میرے پر بھروسہ کرو, مجھے کام کرنے دو, مجھ پر بھروسہ کرو. ہم نے بھروسہ کیا. پھر اس نے وہ جو اٹھا کر آئی ڈی پیز کو کہ جو جن کی زمینیں گئی تھی ان کو 8 مہینے کا راشن دیا تھا, وہ اٹھا کر عوام پہ تقسیم کیا. زمین جس کی گئی اس کو بھی اتنا ملا, جس کی زمین نہیں گئی چپرسا والا, شمشال والا یا سوست والا بھائی کو سب کو برابر کر تقسیم کر کے دے دیا. تو بہرحال اس کا انصاف تھا صدر صاحب کا. تو بہرحال ہمیں اچھا نہیں لگا. ایک آدمی کی زمین گئی ہے لیکن گھر ہے, اس کو بھی وہی زمین وہ راشن ملا. ایک آدمی کا ایک پتہ بھی جیل میں گیا نہیں ہے, وہی راشن اس کو بھی ملا. صحیح سے. تو بہت سارے معاملات اور بہت سارے جو ہے نا مطلب ایسی چیزیں ہیں, باتیں ہیں کہ اب تک وہ انڈر کارپیٹ ہے. ابھی تک مطلب بہت ساری چیزیں ان پہ گرچہ کھل کے اب بھی تو بات کرنا بھی چاہیے, کیونکہ نیکسٹ کے لیے ہمارے جو یوتھ ہے, جنریشن آنے والی, بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے, تاکہ مطلب وہ ان سے درس حاصل کرے اور بہتر اسٹریٹجی جو ہے اپنا بنا لے. انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہے, تو میں تھوڑا سا آگے موو کرتا ہوں سر. یہ ڈیزاسٹر سے تھوڑا سا ابھی ہٹ کے پوسٹ ڈیزاسٹر میں جب مطلب یہ 2015 میں ٹنل اوپن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اہم جو ایشو ہے وہ یہ جو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ پورا لیک ایریا ہوا کرتا تھا, اور اس وقت جو ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ٹورزم کا ریزورٹس بنے ہیں ہر جگہ پہ لیک ایریاز میں, اور بہت سارے اپرچونیٹیز بھی لے کے آگے پہلے بھی, اور گرچہ چیلنجز بھی بہت زیادہ تھے. تو اب اگر ہم دیکھیں ماحولیات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں یا دوسرے معاملات میں, زمینیں بالکل بالخصوص جس انداز سے بیچے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے لوگ, اور آؤٹ سائڈرز آ کے مطلب یعنی بالکل اس حساب سے کیا کہتے ہیں عموم مانگے دام پہ جو ہے نا مطلب چیزیں بھی جیسے پہلے آپ نے تذکر فرمایا وہ لے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ایک ڈیموگرافک شفٹ بھی مطلب نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا مطلب کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ کیا سرکار خود ملوث ہے, یا ہمارے اپنے لوگ ملوث ہیں, یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اگر اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا کائنڈلی انفارم کرنے. اس میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ نے اچھا سوال پوچھا. ہماری بدقسمتی ہے, پہلا مسئلہ کسی نے بھی ہم سے کوئی زبردستی زمین کسی نے بھی نہیں چھینا, ایک بات. دوسری بات, اس زمین پر جب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس بندے کو اس زمین کو بیچنے کے لیے ہمارے کنسولات نے مجبور کیا. وہ کس طرح؟ انہوں نے کچھ پیسے اپنے کمیونٹی والوں نے, کے ڈی این والوں نے کچھ پیسے ارینج کیے, اور پھر کچھ پیسوں کا ان کو پر 20% کا وہ کہا کہ 20% آپ دے دیں گے, 80% ہم کریں گے. تو وہ 20% اپنے مکان کے پیسے جمع کرنے کے لیے یہ صدر صاحب کو اپنے سراج صاحب کو اس آدمی نے بیچا. سراج الدین ٹرمپ صاحب کو اس بندے نے, شاید یہ پہلا دوسرا آدمی تھا جس نے زمین بیچی. تو اچھا ان کا کیا نام تھا؟ مکی کریم خان. اچھا مکی آئین آباد والا؟ یہ نہیں, ایک مکی کریم خان, وہ بھی مکی ہے اس وقت ڈور کھنڈ میں. یہ اس ہمارے پائیں کے مسئلے کا مکی تھا. اس کا والد کا نام علی رحمت تھا. تو یہ پہلا بندہ ہے, پہلا بندہ ہے یا دوسرا بندہ ہے جس نے یہ زمین بیچی؟ تو یہ تو اپنے لوگوں کو بیچا, باہر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے پاس شاید اس وقت میرے پاس پتہ نہیں میرے بیگ میں وہ کاغذ ہے یا نہیں ہے, لیکن اکثر میں اپنے بیگ میں وہ کاغذ بھی لے کے پھر رہا ہوں کہ جس طرح فلسطین کو یہودیوں نے قبضہ کیا ہے,
اسی طرح ہم بیچتے جائیں گے تو یہ ہماری قومی تشخص ہے وہ خراب ہوگا. اس سے مثلاً امامداد نے اپنی زمین یہاں پر بیچی اور یہاں سے چلا گیا تو وہ کون خرید رہا؟ 80 لاکھ روپے 75 لاکھ روپے یا 65 لاکھ روپے 70 لاکھ روپے دے کر کون خریدا؟ بزنس ٹائکون. جب ایک آدمی اپنا زمین بیچتا ہے تو اور یہاں پر سیٹل ہوتا ہے تو یہ یہاں کا وہ باشندہ بن جاتا ہے. جب یہاں کا باشندہ بن جاتا ہے تو یہاں کے جو ریسورسز ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو راستہ اسٹریٹجک جو روڈ بنا ہوا ہے اس روڈ کا اس کو اپروچ میں آ جائے اس کے اپروچ میں یہ روڈ آ جاتا ہے. تو ابھی ہم آپ گنزا کے جو باؤنڈریز ہے افغانستان سائڈ پہ یا چائنا سائڈ پہ آپ جائیں دیکھیں گے وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی اسمگلنگ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہاں پر ایک دفعہ میں نے چائنیز کو بھی بتایا تھا چائنا میں اگر یہاں پر کوئی اور کمیونٹی کے لوگ ہوتے کوئی اور قبیلہ ہوتا تو شاید یہ اتنا نہ محفوظ ہوتا اور نہ اتنی خاموشی ہوتی. جیسے کہ ہم دوسرے بارڈر ایریاز میں دیکھتے ہیں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ یا ترکوں یا دوسرے افغانستان کے ساتھ دیکھیں کوئٹہ کے سائڈ پہ بھی دیکھیں, اچھا افغانستان سائڈ پہ بھی دیکھیں, اچھا انڈیا سائڈ پہ بھی دیکھیں. تو ہمارا اپنا الگ نفسیات ہے ان لوگوں کا اپنا الگ نفسیات ہے. تو شاید یہاں پر یہ جو آپ کی خاموشی نظر آ رہی ہے یہ خاموشی پھر شاید نہ رہے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زمینیں بیچے نا ان بزنس ٹائکونوں پر. ہم اپنے طور پر کوئی لیز میں دے دیں لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جناب ہم اپنا مثلا میرے پاس اگر چھوٹی سی زمین ہے تو اس سے اپنا ذریعہ معاش پیدا کرو اور پھر دوسرے طریقے سے اپنے کاروبار دھندہ کریں یا پارٹنرشپ میں آ جائے میں آئے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم اور لوگوں کے ساتھ رابطہ ہی نہ کریں, ان کو اس میں ملوث ہی نہ کرے, نہ ان کو لیز میں دے دے, نہ ان کو فروخت کرے, نہ ان سے پارٹنرشپ کرے. خود جو کچھ کر سکتے ہیں تھوڑے بہت. گنزا میں قدیم زمانے سے بھوکا کوئی مارا نہیں ہے نہ اس کے بعد بھوکا مارے گا. بھوکا یہ ہمارا اس میں رواج میں نہیں ہے, نہ کسی نے بھیک مانگا ہے نہ انشاءاللہ گنزا والا کوئی بھیک مانگے گا. اچھا وہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. اور میں اس ٹاپک پر شاید دوبارہ بات کروں گا جب آپ دیکھیں گے کہ چائنا کے ساتھ چائنا ہمارا کھیت ہے, یہ جو راستہ ہے کہ یہ ہمارا باغ ہے, یہ ہمارا کھیت ہے. تو میں اتفاق سے اس دی ہنزا سمال ٹریڈرز وہ چیمبر آف سمال ٹریڈر سمال انڈسٹری ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, میں اس کا صدر بھی ہوں. تو کیا کام کرتے ہیں یہ ہندا چیمبر ہے کاروباری لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے, ان کے کاروبار کو پروٹیکشن دینے کے لیے, ان کو مدد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے دی ہندا چیمبر آف سمال ٹریڈرز سمال انڈسٹری. تو اس کا میں صدر بھی ہوں. مطلب ہنزا چیمبر آف کامرس سے ہٹ کے ہندا چیمبر آف کامرس ایک ہندا چیمبر آف کامرس ہے وہ ہائی جیک کر کے گورنمنٹ کے دفتر سے ایک نگر کے دوست نے لے کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ ہمارے لوگ بھی مل گئے تو پھر ان کو چھوڑ دیا, فری ہینڈ دے دیا اور ہم نے ایک نیا بنایا. اچھا سر ٹھیک سر, تو اس لیے اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. بالکل. اب اگر ہمیں یوں تھوڑا سے یہیں پہ اب کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسپیکٹس اور تھیمز یا ٹاپکس یا سب ٹاپکس کافی ہے, میں اس کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں, کٹنگ شارٹ. تو ان تمام سچویشنز کا جس طرح سے آپ نے انالیسس کی, جس طرح سے آپ نے ان کو بیان کیا, تجزیہ کیا, ان کو دیکھتے ہوئے اب اگر ایک چیز جو آپ نے سیکیورٹی کے حساب سے بھی بتا دیا, ایک تو زمین بیچنے کے حوالے سے بھی آپ نے تذکرہ فرمایا, کیونکہ مطلب اس کو بجا فرمانے اس اپنے تشخص کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا ہمارے یہاں پہ کسٹمری لا بھی ہے, اور اسٹیٹ آف پاکستان یا مطلب پاکستانی ریاست کے ساتھ ہم تو گلگت پاکستان ایز اے ہول ہم اس کے لیگل فریم ورک کے اندر نہیں ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن گورن نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں جو ہو رہا ہے
तो लेकिन क्या ये आप क्या देख रहे हैं हमारे लोगों की अभी भी मतलब अवेयरनेस की कमी है या कोई और मामला है? तो एक इस पे थोड़ा सा बात कीजिएगा और आखिर में फिर जो आपका पैगाम है तो काइंडली वो हमारे यूथ को, अपकमिंग जनरेशन को भी जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसमें फिर वही बात, इसको मैं एम्फेसाइज करके गुजारिश करूँगा आपसे कि यूथ को या यूथ के इनर्जीज को मुस्बित साइड पे डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। ऐसे भी लोग हैं जिनको आगाही नहीं है, और फिर ऐसा भी है कि बहुत सारा हमारे नौजवान नस्ल आगाह है अपने फ्यूचर से या अपना हुकूक हर चीज़ से आगाह भी है, और फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आगाह नहीं है। तो जो आगाह नहीं है उनको आगाह करने की ज़रूरत है। तो हमें हमारे जो यंग नया नस्ल है वो आने वाला हमारा कौम है, आने वाला हमारी फ्यूचर है, आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। हमारी जो नस्ल है, हमारे जो औलाद है, हमारे बच्चे और पोते जो है ना, वो हमारे कौम का मुस्तकबिल है। तो उनको सही खतूत पर रहनुमाई की ज़रूरत है। और फिर मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर एकेडीन के जो हमारे इदारे हैं, ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, कौंसुल और ये जो इदारे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और वो सोशल गवर्नेंस सोशल गवर्नेंस पॉलिटिकली वो एग्जैक्टली, बाकी सियासत जो है वो सियासत सियासी लोगों को छोड़ दिया जाए। अगर सियासत में वो ना आए तो उनकी मेहरबानी होगी। अगर सियासत में मजहब को मुलविस किया तो शायद मजहब वो हमारे मफाद में शायद ना हो। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि सियासी लीडरशिप को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और नए नस्ल को प्रॉपर गाइड करें। और ख़ास कर मैं अपना जो नया नस्ल को या अपना कौम को एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दें, एक। और दूसरा, जो हम ज़मीनें बेच रहे हैं हमजा में, इसको स्टॉप होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, पुराने वक्तों में अगर मैं कोई खेत बेच रहा हूँ तो मेरा सगा भाई खरीदेगा, चचेदार भाई खरीदेगा, या मैक्सिमम मेरा हमसाया खरीदेगा। हक शुबा पता नहीं इससे कुछ कहते हैं। कोई हक शुबा का वो कानून भी है, हाँ वो कस्टमरी लॉ है। अच्छा, अगर वो नहीं खरीदते हैं तो फिर बाहर के लोगों में हम भी ज़मीन बेचने के अलावा भी हम अपने ज़रिए माश पैदा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन बेचें, और ज़मीन बेच कर जो प्रॉपर्टीज बेचते हैं वो तरक्की नहीं करते, तरक्की करने वालों को तकते रहते हैं। अगर मैंने अपनी से प्रॉपर्टी बेचा तो शायद वो तरक्की नहीं है, बल्कि उस ज़मीन से फ़ायदा उठाया वो तरक्की, चाहे फ़ायदा कम हो या ज़्यादा। सही से बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने मेरे लिए टाइम निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाया, और आपने मुझे सुना, मुझे टाइम दे दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, ताकि मेरी ये आवाज़ आपके इस चैनल के ज़रिए तमाम दोस्तों को, तमाम उन लोगों को मेरी आवाज़ और मेरे ख्याल पहुँचाने में आपने मेरी मदद की। God bless you. Allah